گویا 9 سال تک صحابہ کرام مصطفیٰ کو تک کر وضو کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا جیسے کرتے, آقا کو دیکھتے ویسے وہ بھی وضو کرتے جاتے. 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوگا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک کے وضو کر رہے ہیں, مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا یہ رسول وضو کیسے کرتا ہے. اور باری تعالیٰ نے 9 سال بعد اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل دین نبی کی سیرت اور سنت ہے. رہ گئی کتاب تو قیامت تک اس سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے آئی ہے. ایک سیرت میرے آقا کی وہ ہے جو آقا کی امت ہی لکھتی. کسی نے ضیاء النبی کی شکل میں لکھی, کسی نے سیرت النبی کی شکل میں لکھی, کسی نے اسوہ کامل کی شکل میں لکھی, حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کی شکل میں لکھی. اور ایک میرے آقا کی سیرت وہ ہے جو خود خدا نے قرآن کی شکل میں لکھی ہے. سبحان اللہ. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے. جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن. کیا پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اس نبی کی اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ. تو قرآن سیرت ہے مصطفیٰ کی, قرآن کی تفسیر. میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں نا کہ دین وہ نبی کی سیرت اور سنت ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ کتاب دین ہے تو میں سادہ سی بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کل نبی کتنے بھیجے؟ کم و بیش 1,24,000. اور ان میں سے کتابیں کتنوں کو دی؟ 4 بڑی کتابیں جو آپ کو پتا ہے, اور کچھ صحیفے اترے. یہ کل ملا لیں تو یہ 313 بنتی. کتنی بنتی ہیں؟ صحیفے اور بڑی کتابیں ملا. تو میرا سوال ہے اگر دین کتاب کا نام ہے تو 1,24,000 میں سے 313 کو 2 کتابیں ملی. پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے, اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی. تو وہ جو باقی تھے جن کو کتاب نہیں ملی ان کا دین کیا تھا, اور ان کے ماننے والوں کا دین کیا تھا؟ کیا وہ بغیر دین کے آتے رہے؟ مطلب یہ حضور شیخ الاسلام نے جو اسلامی تربیتی نصاب میں 104 کتابوں کا ذکر کیا, یہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کہاں 104 کتابوں کا ذکر کیا ہے. حضور شیخ الاسلام نے بھی اپنے خطاب کے اندر لکھا ہے کہ کل کتابیں جو اتری ہیں جن کو ہم رسول کہتے ہیں وہ کل 313 بنتے ہیں. تو میں جو بنیادی بات سمجھا رہا ہوں نا پہلے اس پر توجہ رکھیں. اگلے بات کریں گے نا تو وہ بات اصل موضوع سے ہٹ جائے گی, کہیں اور آپ پہنچ جائیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے. اگر دین کتاب کا نام تھا تو جن کو کتابیں نہیں ملی ان کا دین کیا تھا, اور ان کے ماننے والوں کا دین کیا تھا؟ اس سوال کا جواب صرف تب ملتا ہے کہ دین کتاب نہیں ہے, دین نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. اور نبی کوئی کام کرتا نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. وہ اس کی وحی کے مطابق ہی کر رہا ہوتا ہے. ایک نبی آتا, اس کے ماننے والوں کو سمجھ آ جاتی کہ ہمارا نبی جو کچھ کر کے دکھا رہا ہے یہی حقیقت میں دین ہے. اور پہلے ایسے حالات بھی ہوتے تھے کہ ایک دور کے اندر یک وقت کئی انبیاء موجود ہوتے تھے, کیونکہ یہ آپ کے ذرائع عام تو رفت اور رسل و رسائل جیسے آج پوری دنیا سمٹ کے گلوبل ولیج بن گئی ہے, تو ایسے تو نہیں تھا. دور دراز علاقوں میں بستیاں ہوتی, وہاں پر ہوتے تھے. ایک علاقے کے لیے ایک نبی ہوتا, اسی دور میں دوسرے علاقے کے لیے دوسرا نبی بھی ہوتا. یہ خود قرآن پاک سے آپ کو ایسی چیزیں ملتی. دیکھیں نا جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کے بھائی ہارون وہ بھی اللہ کے نبی. حضرت شعیب علیہ السلام ہے, تو انہی کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ اللہ نے نبوت عطا کی. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی بھی نبوت ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے, اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہے. ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء بھی موجود ہوتے. ہوتا کیا کہ ہر نبی کی سیرت اور سنت جو ان کے سامنے ہوتے ان کو پتا چلتا ہے یہی دین ہے. پھر چلتے چلتے ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ایک نبی چلا جاتا تو کافی عرصہ تک پیچھے کوئی اور نبی نہیں ہوتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 600 سال بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. یہ درمیان میں ایک گیپ ہے. ایسے ہی پیچھے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کئی ایسے ہوئے ہوں. وہ جب درمیان میں گیپ آ جاتا کہ درمیان میں کوئی اور رسول نہ ہوتا تو پھر ضرورت پڑتی کہ اب یہ جو اس نبی کے پردہ کر جانے کے بعد آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی کیا دین لے کے آیا. اللہ رب العزت اس نبی پر پھر آسمانوں سے کتاب بھی اتاری تاکہ بعد والوں تک بھی وہ محفوظ رہے. پھر
پھر جب کچھ وقت گزرتا تو وہ ماننے والے کیا کرتے اس کتاب کو بدل دیتے, تبدیلی کر دیتے, وہ دین کی شکل بگڑ جاتی. پھر ضرورت پیش آتی کہ اب نیا نبی بھیجا جائے تاکہ وہ نبی اپنی سیرت سے اپنے عمل سے پھر جا کر اس دین کی تجدید کرے اور بتائے کہ اصل دین کیا ہے. حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے بعد تو قیامت تک آنا ہی کسی نے نہیں تھا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا, تو اللہ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن اتارا اور پھر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا, کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا, تو اب قیامت تک اس نبی کا لایا ہوا دین اس قرآن کی شکل میں بھی محفوظ رہے گا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ جب تک صاحب قرآن نہ ہو تو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آتی. یہ اللہ نے ایک سیرت کا انداز رکھا, مگر فرمایا اس کی مزید وضاحت تمہیں میرے مصطفیٰ کی سنت سے ملے گی, خالی قرآن سے سب کچھ نہیں ملے گا. تو لہذا قرآن سے ہدایت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو پہلے صاحب قرآن کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے, میرے آقا کے قدموں سے نسبت قائم کرے, آقا کی دہلیز پر پہلے سر تسلیم خم کر دے. یہ ہے تو قرآن سے ہدایت ہے, اگر یہ نسبت نہیں ہے تو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. یہ وجہ تھی کہ آپ کبھی غور کریں, میں نچوڑ دے رہا ہوں, اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے, اقبال کی شاعری قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. اب وہ ساری چیزیں ڈیٹیل تو نہیں بتائی جا رہا, میں صرف نچوڑ دے رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر کچھ ہے تو وہ کملی والے آقا کی محبت عشق و ادب ہے. ہست حب رحمت للعالمین نچوڑ ہے جو اقبال نے دیا ہے. اور اقبال نے ایک جگہ نہیں, اقبال کی تو شاعری اس پیغام سے بھری. اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا دو تو ہم تیرے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جواب شکوہ کا شعر ہے, اور جواب شکوہ کا بھی آخری اور جواب شکوہ کا شعر ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے. پہلے اقبال نے بندوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا اور جواب شکوہ میں اب خدا کی طرف سے بندوں کو جواب دیا. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا دو, کہ اے بندے اگر تو نے میرے محبوب سے وفا کر دو تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی ہے. فرمایا پھر خدا بھی تیرا ہے اور خدا کی ساری خدائی بھی تیری ہے, مگر شرط ایک ہے تو میرے محبوب اور میرے مصطفیٰ کا وفادار. اصل وفاداری ادھر کی چاہیے, وہ محبت اور عشق ہے. وہی اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال یہ پیغام دیتا ہے, یہ نچوڑ ہے جو اقبال نے نکالا. وہی اقبال کہتا ہے کہ عقل کے پیچھے چلنے سے منزل نہیں ملے گی, بلکہ منزل چاہتے ہیں تو عشق کا دامن تھامنا ہوگا. وہ عشق بازاری عشق نہیں ہے, وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق کی بات آپ سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق اور عقل ہے محو تماشائے لب بام. عقل تو کھڑی سودو یہاں سوچتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. وہ عشق ہے جو یار کی خاطر جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے. اور پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بجھی عشق کیا اندھیرے مسلمان نہیں آگ کا دیر. اگر یہ محبت اور عشق نہیں ہے آقا کی تو انسان کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے. اور حضرت سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جس منزل تھی عشق بجھا وہ تھے غوث نہ پوندے پھیرا غوث کو تب سب پورے ارے عاشق جان. خیر بات لمبی ہو رہی ہے, میں نے دو چیزیں بتائی ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے, ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن. آیت جو شروع کی تھی وہاں بھی دو ہی باتیں تھی کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم پر قرآن کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے. باتیں دو ہی ہیں. تو ایمان اس کا محفوظ ہے جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ کو تھامے. اور آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن انہی دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنے پہ زور دیتی
اس تحریک کا نام ہی منہاج القرآن ہے، قرآن کا راستہ. قرآن کا جو جس کا نام ہی منہاج القرآن ہوگا تو اندازہ کر لیں وہ کس طرح قرآن کے پیغام کو عام کرے. سبحان اللہ. اور یہ حقائق ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام نے جس انداز سے اس صدی کے اندر قرآن کا پیغام پہنچایا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. کم و بیش 8,000 موضوعات پر اس مرد کلندر کے دروس قرآن ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور قرآن کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ اس صدی کا ایک شاہکار ترجمہ ہے. یہ تفسیری شان کا حامل ترجمہ ہے جو انہوں نے قرآن پر محنت کی ہے. یہ تو کبھی 5-7 ترجمے آپ رکھیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، پھر سمجھ آئے عرفان القرآن کی شان کیا ہے. میں نے 7 قرآن پڑھے اردو کے، یہ سب سے ٹاپ کے اردو کے 7. پھر آپ اسی طرح میں بتا رہا ہوں قرآن کا پیغام وہ جیسے پہنچا رہے ہیں. پھر اپنے شاگردوں کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تنہا ایک شخص کتنا کرے گا. اسی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میں خود اس شعبے کو ہیڈ کر رہا ہوں. ہم ایک ٹیم ہے پوری، ایک مہینے کے اندر پاکستان میں 400 مقامات پر درس قرآن ہوتے رہے. اور دروس قرآن بھی ایسے نہیں جیسے آپ 5-7 بندے بیٹھے ہیں، یہاں کوئی نہیں، تھوڑے لوگ نا، اچانک پروگرام بنا ایک دن کے نوٹس پر اور وہ بھی ڈیورنگ ویک بنا. جن لوگوں کو یہ پاکستان میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہوگا وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. ہمارے دروس قرآن عام کو ٹریڈیشنل انداز میں نہیں ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے مسجد میں اعلان کیا اور چند بندے آگے ہو گیا. نہیں، بڑے بڑے میرج ہالز کے اندر، ٹاؤن ہالز کے اندر، بڑے بڑے پارکس کے اندر دروس قرآن ہوتے تھے. اور یہ کیفیت ہوتی تھی جب رمضان المبارک میں ہمارے دروس قرآن کی نشستیں ہوتی. ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا تھا تو 15 ہزار افراد کا اجتماع گراؤنڈ میں موجود ہوتا تھا. اس میں حضور شیخ الاسلام نہیں جاتے تھے، ان کے شاگرد جاتے تھے. اس لیول کے دروس قرآن، اس طرح قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک منہاج القرآن باقی ہے یہ کام جاری و ساری رہے گا. تحفیظ القرآن کا شعبہ پھر پوری دنیا کے اندر جس طرح ان کے خطابات پہنچ رہے ہیں، پھر کیو ٹی وی کے ذریعے جس طرح لوگوں تک ایک پیغام پہنچ رہا ہے، لائبریریز کا ایک نیٹ ورک اور جال بچھا ہوا ہے. آپ پورے یورپ میں چلے جائیں کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جس میں کئی منہاج القرآن کے ادارے نہیں ملیں گے. الگ بات ہے کہ جرمنی کمزور جا رہا ہے سب. اب ڈنمارک میں چلے جائیں، چھوٹا سا ملک ہے مگر ایسے عظیم الشان مراکز بن چکے ہیں جہاں سے لوگ قرآن کی ہدایت حاصل کرتے ہیں. ناروے میں چلے جائیں، ابھی یونان میں آخری وزٹ کر کے آ رہا ہوں تو ایک یونان کے اندر 10 مراکز صرف منہاج القرآن کے قائم ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ غریب لوگ. الحمدللہ ایک تو اپنا خریدا ہوگا.